اور رحیم کے بارے میں۔ الرحمن الرحیم، یہ رحمان قرآن کریم میں 57 مرتبہ لایا گیا، اور الرحیم قرآن کریم میں 115 مرتبہ مذکور ہے۔ اور یہ رحمان اور رحیم اس کا ماخذ رحمت ہے، اور اس کا جو تعریف ہے مخلوق کے بارے میں رقۃ القلب، انسان اور مخلوق کے جو رحم ہے یہ اس کے جو دل میں نرمی آ جاتے ہیں اور دل میں میل آ جاتے ہیں، ومیل القلب، یعنی کسی کی طرف میلان ہونے کی وجہ سے رحمت آ جاتے ہیں۔ تو رحمت دل کی نرمی اور دل کے کسی کی طرف میلان کی وجہ سے اسی چیز کو کیا کہا جاتے ہیں؟ رحمت۔ البتہ جو رحمت اللہ کی ہے اس کی تعریف کے ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے۔ البتہ اس کے جو آثار ہیں یہ ظاہر ہے، جو رزق اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، زندگی اللہ نے دیا یہ اللہ کی رحمت ہے، صحت اللہ نے دیا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ آسمان اور زمین کے پیدائش اللہ کی رحمت ہے، یہ زبان کی گفتگو یہ اللہ کی رحمت ہے، اولاد اللہ کی رحمت ہے، مال اللہ کی رحمت ہے، یہ سارے کے سارے یہ رحمت کے آثار ہے۔ البتہ جو اشاعرہ اور ماتوریدیہ ہیں وہ اللہ کے رحمت سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے رحمت نہیں ہے، کیونکہ رحمت کا جو ترجمہ ہے رقۃ القلب، اور قلب چونکہ جسم کے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالی جسم سے منزہ ہے، لہذا رحمت اللہ کی نہیں ہے۔ تو پھر جو رحیم اور رحمان وغیرہ جو قرآن کریم میں مذکور ہے تو اس کا پھر کیا معنی ہے؟ عند الاشاعرہ اور عند الماتوریدیہ جو احناف اور شوافع ہے تو اس کا معنی یہ ہے، ان لوگوں کی نزدیک ایصال النفع یعنی نفع پہنچانا، اعطاء الثواب، ثواب دینا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی رحمت کا معنی عند الاشاعرہ اور عند الماتوریدیہ ایصال النفع، نفع پہنچانا اور ثواب دینا۔ تو وہ چونکہ اللہ کے رحمت قیاس کرتے ہیں انسان کے رحمت پر، لہذا یہ قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ قیاس کرنا اللہ کے لیے رحمت ہے۔ جیسے ایک حدیث پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اور 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت رب العالمین نے زمین میں بھیجی، دنیا میں بھیجی، اور یہ تمام مخلوق میں وہ تقسیم کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھوڑی کے دل میں رب العالمین نے اپنے بچے پر جب پاؤں رکھ لیتے ہیں تو زور اور دباتے نہیں، یہ اس کے رحم کی وہ نشانی ہے۔ یعنی بھینس کی دل میں بھی اللہ نے ایک رحمت ڈالی ہے جو اپنے بچے پر وہ رحم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو درندے ہیں، یہ کتے وغیرہ ہیں، یہ اس کے بچوں کو اگر کوئی چڑھ لیتے ہیں تو وہ کاٹ لیتے ہیں، تو یہ اسی رحمت کی نشانی ہے۔ اور پھر یہ 99 رحمت رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور پھر جب آخرت کے دن ہے جنت میں سب کے 100 رب العالمین پھر وہ ہم پر وہ اتار دیتے اور سب کے سب وہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رحمت میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں وہ جلدی سزا نہیں دیتے۔ انسان کے اگر آپ نوکر ہے، ملازم ہے،
اگر آپ اس کی نافرمانی کر لیتے ہیں تو فوراً وہ برخاست کر لیتے ہیں، فوراً وہ سزا دے دیتے ہیں، لیکن رب العالمین کے ہم دن رات ہم نافرمانی کرتے ہیں، یعنی یہ زبان اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اسی زبان پہ سارا دن ہم غیبت کرتے ہیں۔ یہ دماغ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اسی دماغ پہ ہمیشہ ہم غلط سوچتے ہیں۔ یہ کان اللہ نے دیا ہے، اسی کان اللہ کے بغاوت میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ جسم دیا، یہ جسم اللہ اکثریت ہم اللہ کے بغاوت میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا، یہ مال ہم ہمیشہ اللہ کے بغاوت میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے مواخذہ نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اگر معمولی آپ نیکی کر لیتے ہیں تو رب العالمین وہ نیکی ظاہر کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ نیک ہے، اور ہم ہمیشہ معاصی اور گناہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ رب العالمین ہم پر پردہ ڈال لیتے ہیں۔ اگر یہ معاصی اور گناہ ظاہر کر لیتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو منہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ یہ اللہ کی رحمت میں سے ایک بہت بڑی یہ ہے رحمت ہے کہ ہماری نیکی تھوڑی سی نیکی ہونے کے باوجود بھی وہ ظاہر کر لیتے کہ فلاں بندہ تہجد گزار ہے، فلاں بندہ سخی ہے، فلاں بندہ نمازی ہے، فلاں بندہ وہ یہ روزہ دار ہے، روزے رکھتے ہیں، یعنی فلاں نیکی کے کام کر لیتے ہیں، تو رب العالمین آپ کی وہ نیکی ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں پر ہمیشہ رب العالمین پردہ ڈال دیتے ہیں۔ رحمت میں سے یہ رحمت بھی ہے کہ رب العالمین ایک نیکی کے بدلے میں 10، 100، 1000، لاکھ، کروڑ تک پہنچاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ہاں البتہ اگر آپ گناہ کر لیتے ہیں تو جتنے گناہ کرتے ہیں تو رب العالمین پہلے تو معاف کر لیتے ہیں، اگر معاف نہیں کر لیتے تو جتنے اپنے گناہ کے اتنے آپ کو سزا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رحمتوں میں سے ہے۔ اب یہاں پر یہ دونوں صفت اکٹھے لایا ہے، رحمان اور رحیم۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہاں پر الرحمن الخبیر نے کہا ہے، الرحمن الحکیم نے قرار ہے، بلکہ یہ دونوں یعنی رحمان اور رحیم دونوں اکٹھے لایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں رحمت بے تحاشا ہے، کثیر الرحمت ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے ایک کتاب لکھی ہے اور اسی کتاب میں یہ ہے کہ میرے رحمت غضب سے پہلے ہے، سبقت رحمتی غضبی، میرے رحمت غضب سے پہلے آتی ہے، اور یہ کتاب موجود ہے فوق العرش، لہذا اللہ کے رحمت زیادہ ہے باقی چیزوں کے مقابلے میں۔ اب رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ تو کئی فرق علماء نے ذکر کیا۔ ان میں سے پہلا فرق ابو عبیدہ جو یہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس سے کبھی کبھار نقل کرتے ہیں تفسیر، تو وہ فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم ہما سویانی، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، رحمان اور رحیم ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم پھر جب ایک ہی چیز ہوتے تو رب العالمین نے کیسے وہ جمع کیے ایک ہی جگہ پر؟ وجہ یہ ہے دونوں میں فرق ہے۔ رحمان کا اطلاق کبھی بھی انسان پر نہیں ہو سکتے، اسی صفت میں انسان رب العالمین کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتے، یہ خاص ہے رحمان اللہ کے ساتھ۔ البتہ رحیم کا اطلاق مخلوق پر بھی ہو سکتی ہے، رحیم رب العالمین بھی ہے، رحیم انسان بھی ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے اور رحیم میں مبالغہ کم ہے، لہذا ابو عبیدہ نے جو فرق ذکر یہ جو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ما سویان ہے، یہ بات عذر و دلیل ضعیف ہے۔ دوسرا فرق امام ضحاک بن مذاہب نے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الرحمن بالنسبت الی السماء والرحیم بالنسبت الی الارض، رحمان
کا نسبت آسمان کی طرف ہے اور رحیم کا نسبت زمین کی طرف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ آسمان میں جو مخلوق ہے وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، تو اس پر بہت زیادہ رحم ہے، اور دنیا میں ان مخلوقاتوں میں گناہ وغیرہ زیادہ ہیں، تو لہٰذا وہ رحیم ہے اس پر۔ تو یہ رحمان بالنسبت الی السماء والرحیم بالنسبت للارض۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ رحمان الذی یعطی اذا سئل، جب بھی آپ اس سے کوئی چیز مانگے تو وہ دے دیتے ہیں، اور رحیم یقضی الحاجات بدون السؤال، یعنی آپ کے حاجات پوری کر دیتے ہیں بغیر سوال کے۔ رحمان جب آپ اس سے کوئی چیز مانگے وہ دے دیتے ہیں، تو اس وقت رحمان ہے، اور جو بغیر سوال کے آپ کے حاجات پورا کر لیتے ہیں، جیسے آکسیجن کی ہمیں ضرورت ہے، آج تک ہم نے اس کے لیے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن رب العالمین ہمیں یہ پوری کر لیتے ہیں۔ یہ جو جسم میں حرکت ہے اس کے بارے میں ہم نے کبھی بھی سوال نہیں کیا، لیکن یہ آٹومیٹک وہ حرکت کر لیتے ہیں، تو یہ رحیم ہے۔ یا اسی طرح جو قوت ہاضمہ ہے، رزق ہے، یہ رب العالمین وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے کبھی سوال بھی نہیں، اور ہمارے اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کئی چیزیں ایسے ہیں کہ ہمارے توجہ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری کر لیتے ہیں۔ تو لہذا رحمان اسی کو کہا جاتے ہیں جو وہ سوال کر کے اور وہ سوال آپ کی پوری کرے، اور رحیم یقضی الحاجات بدون السؤال۔ چوتھا فرق ابو حیان اندلسی نے، جو بحر محیط کے جو مفسر ہے، یعنی جس کی تفسیر کے نام ہے بحر المحیط، اس نے یہ فرق کیا کہ رحمان الذی تکثر رحمتہ، الرحیم تکرر رحمتہ، یعنی رحمان جس کی بے تحاشا رحمت ہے، اور رحیم جس کے بار بار رحمت ہے، یعنی بڑے بڑے رحمت اور جو ہمیشہ رحمت ہے۔ امام پرہ رحمہ اللہ، پرہ بغوی معالم التنزیل کے جو مفسر ہے، جس کی تفسیر کے نام معالم التنزیل ہے، اس نے رحمان اور رحیم کا فرق یوں بیان کیے: الرحمن بالنسبت الی الدنیا والرحیم بالنسبت الی الآخرہ، کہ رحمان یعنی دنیا میں ہر ایک پر وہ مہربان ہے، کافر پر بھی اور مسلمانوں پر بھی، تمام مخلوق کو رزق بھی دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں، تو یہ رحمان ہے۔ اور آخرت میں جو خالص اہل ایمان پر، نیک لوگوں پر مہربان ہے۔ یہ فرق امام پرہ بغوی نے کیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مرتبہ ایک یہودی کا قرض تھا، تو وہ حاضر نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا کہ معاذ کیوں آپ نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ یہودی کے قرض تھا، اسی قرض کی بنا پر میں نہیں آ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ آیات، جو دو آیات ہیں، قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور یہ دو آیاتوں کے ساتھ رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما انت تعطی منہما من تشاء وتمنع من تشاء ارحم برحمتن تغنی رحمتن من سواک، مجموع الزوائد نے حدیث نقل کیا۔ تو یہاں پر رحمان اور رحیم، یعنی رحیم بھی دنیا اور آخرت میں ہے اور رحمان بھی دنیا اور آخرت میں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ چوتھا فرق بعض حضرات نے یہ کیا ہے کہ رحمان بالنعیم الجلیلہ، جو بڑے بڑے نعمتیں کر لیتے ہیں، اور رحیم بالنعیم الدقیقہ، جو باریک باریک نعمتیں ہیں، اس وجہ سے اس کو رحیم کہا جاتے ہیں۔ ساتواں فرق کہ رحمان بجلب المنفعت، یعنی جو آپ کی وہ بڑے بڑے وہ نعمتیں کھینچ لیتے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رحمان۔ جیسے پانی ہے، رزق ہے، صحت ہے، یہ رحمان کی نشانی ہے۔ اور رحیم الذی
مضر، جو آپ سے نقصان دفع کر لیتے ہیں، جیسے شیطان سے آپ کو محفوظ بنا لیتے ہیں، مصیبت سے آپ کو محفوظ بنا لیتے ہیں، بچھو اور درندوں سے آپ کو محفوظ بنا لیتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسے ہیں کہ آپ کے لیے وہ باعث ہلاکت بنتے ہیں، لیکن رب العالمین آپ کو بچاتے، تو اس لحاظ سے اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ 8واں فرق بعض حضرات نے یوں بیان کیا کہ رحمان کا معنی یہ ہے یدل علی جو بڑے بڑے نعمتیں ہیں، جو بڑے بڑے نعمتیں اللہ کی طرف سے وہ ایک ہی مرتبہ ہوتے ہیں، اور رحیم یعنی وہ دائماً جو نعمتیں ہیں وہ اسی کو رحیم کہا جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ کر لیتے ہیں، وسعت کل شیء ورحمتی وسعت کل شیء کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ تو یہاں پر یہ رحمت دوام کے معنی میں ہے، اور رحمان جو بڑے بڑے فائدے دیتے ہیں، اس لیے اس کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کو فائدہ کیا ہے؟ تو بعض حضرات نے یہ ذکر کیا کہ رحمان اور رحیم یہ بات ملانے کا یہ لدفع الہیبۃ حاصلت بالقلب، جو لوگ اللہ کے ساتھ زیادہ اس کا تعلق ہے، جب نماز میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے دل پہ ایک ہیبت آ جاتے ہیں، تو اس ہیبت دور کرنے کے لیے رب العالمین نے صفت ذکر کیا کہ آپ خوف میں نہ رہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ جب نماز پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتے، یا اسی طرح یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو بانجا ہے اس کے بارے میں بھی ایسے ہے کہ وہ جب وہ نماز پہ وہ کھڑے ہو جاتے تو وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ بعض حضرات فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے لیدل ان بسم اللہ لیس من الفاتحہ، یہ رحمان اور رحیم اس لیے لایا تاکہ وہ پتہ چلے کہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اگر جز ہوتے تو پھر کیوں رحمان اور رحیم دوبارہ مقرر کر لیتے، یہ تو بسم اللہ میں تو پہلے سے مذکور ہیں۔ تو صحیح رائے یہ ہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اگر جز ہوتا تو یہاں پر الرحمن الرحیم دوبارہ کیوں ذکر کرتے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ الرحمن الرحیم یہ دلیل ہے دعوے پر، الحمدللہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ یہ رحمان اور رحیم ہے، یہ اسے دعوی پر ایک دلیل ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے تاکہ یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے رحمت یہ غالب ہے غضب پر۔ بعض اوقات باپ اور بڑے ایسے ہوتا ہے کہ وہ ماتحتوں کے وہ خیال بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تپڑ وغیرہ بھی دیتے ہیں، مارتی بھی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اور ساتھ ہی رحمان اور رحیم بھی ہے۔ لہٰذا یہ کچھ فوائد ہے جو